السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا کے سارے کلمے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر اس کے گھر میں مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، اور پھر پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اللہ تعداد درود و سلام۔ آج کی محفل بڑی پروقار محفل ہے کہ جو قرآن کے نام پہ سجائی گئی، یہی وجہ ہے کہ میرے دائیں بائیں علماء کرام کا عظیم اور خوبصورت گلدستہ موجود ہے۔ ابھی آپ نے سید عامر نجیب صاحب کو سنا، بڑے پیارے خیالات۔ اس سے پہلے عزیزم سلمان تھے، پھر ضلع بھر کے بڑے معروف خطیب حضرت طارق زیاد صاحب، مولانا عبید اللہ حسن صاحب اور دیگر۔ میرا جی چاہتا تھا کہ امیر ضلع سے بھی کچھ نصیحت سن لیں، تو سارے دائیں بائیں بڑے ماشاءاللہ جید علماء کرام بیٹھے ہیں۔ آپ سے بھی پوچھوں گا، اگر آپ زیادہ تھک گئے ہیں تو پھر بس کر دیتے ہیں، تو لہٰذا چند منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو آپ نے بڑی توجہ اور حاضری کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور جب آپ تنگ آ جائیں، اکتا جائیں، مجھے اشارہ کر دینا، میں بند کر دوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ عزیزم طاہر رحمان کی بیٹی نے قرآن کریم پڑھا ہے، تو انہوں نے خوشی ایسے منائی کہ چلو قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم بچوں کی خوشیاں کس طرح مناتے ہیں، یہ سارا آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ اور میں عزیزم عبداللہ شاکر کی بھی جستجو کا کوشش کا ممنون ہوں کہ انہوں نے علماء کرام کا یہ گلدستہ یہاں پہ سجایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان نوجوانوں کے دلوں کو منور کر دے، اور یہ جو مسجد میں آج آبادی نظر آ رہی ہے، بڑی دیر بعد دیکھی ہے میں گزرتا رہتا ہوں یہاں سے۔ ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ اس آبادی کو قائم رکھنا۔ اللہ کم از کم ہم اتنا تو پیار رکھتے ہیں نا کہ تیرے گھر میں آبادی دیکھ کر ہمارے دل خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد دیکھ کر ہمارے دلوں میں خوشی پیدا ہوئی۔ اللہ اس آبادی کو، اس رونق کو قائم رکھنا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تھوڑا نکاس دے ادھر۔ اچھا اے انہیں تھے رحمیاں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، خط کے معنی لکیر، اس طرح
اور خط کھینچ کے یہ فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خط خطوطا عن یمینہ و عن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں خود کچھ لکیریں بنائی، کچھ خط بنائے، اور فرمایا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنی دعوت دے رہا اور جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت پڑھی ان ھذا صراطی مستقیما، یہ راستہ میرا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ تمام کے تمام، چھوٹے بڑے سب، کیا تاجر، کیا مزدور، کیا دانشور، کیا پروفیسر، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، سب کے سب اس راستے پہ لگ جاؤ، فاتبعوا، اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے کے بارے میں ہم روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی تو گل ہے کہ اسی گالی مکا دیتی، امام جانے او کام جانے، اسی پیچھے پڑھ کے کی کرنا۔ اور پیارے دوستو عزیزو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا غریب آدمی، اس کے گھر میں تو پوری روٹی نہیں ہے، اس کے تو پورے کپڑے نہیں، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، لوگوں کو تیری اہمیت کا پتہ نہیں۔ اے نمازی، اپنی اہمیت جاننی ہے تو آؤ میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نمازی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کا جواب کون دیتا ہے؟ زمین پر، فرش پر، ان چٹائیوں پر، ان دریوں، ان صفوں پر ایک نمانہ بندہ جس کو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، دنیا میں کوئی تیری وقت نہیں، لیکن تیری اس تسبیح کا، تیرے کلمے کا جواب اللہ خود دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حمدنی عبدی، اور سمجھ آئی تیرا مقام کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر پڑھا الرحمن الرحیم، بے توجہی سے نہیں، بے دھیانی، بے خیالی سے نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا عظیم مہربان ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، لوگوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ دنیا میں مالک تو، اور قیامت کے دن بھی تو مالک ہوگا۔
جہاں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی دم کرنے والا، کوئی تعویذ کرنے والا، کوئی پھونکے مارنے والا، کوئی بھی بات کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اس دن کا مالک اللہ تو ہے، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، اور میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کر دی دنیا کے فرعونوں کے سامنے، دنیا کے عامروں کے سامنے، دنیا کے ملحدوں کے سامنے، دنیا کے جھوٹے دانشوروں کے سامنے۔ اس میرے نمانے بندے نے میری بڑائی بیان کر دی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، میں صرف تیری بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، مدد صرف تیری، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ارے سنو، وہ بھی سنے جو مسجد میں تو کہتا ایاک نستعین، اور باہر جا کے کہتا بابا جی میری تیرے آگے تو تیری گاں ہے۔ کیا نستعین کا ترجمہ یہ ہے؟ مسجد میں بھی، بازار میں بھی، منڈی میں بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، تخت کے ایوانوں میں، ہر جگہ نستعین، صرف اور صرف تیری مدد چاہتے ہیں۔ ادھر بندے نے بیان کیا اللہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ھذا قسم بینی و بین عبدی، یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے، میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان یہ تقسیم ہو گیا، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ سند مل گئی، نمازی کو کامیابی کی سند مل گئی۔ اللہ نے فرمایا والے عبدی ما سعالا، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا تھا میں نے عطا کر دیا۔ اللہ، یہ ہے سورہ فاتحہ، یہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو پڑھا نہیں، تو سمجھا نہیں، تو نے غور نہیں کیا، کبھی کوشش نہیں کی، کبھی جستجو نہیں کی، کتنی بڑی دولت تیرے پاس موجود ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے جب پہنچا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر دے، اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر دے۔ اور پھر صراط مستقیم کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن جن لوگوں پر، جن جن بندوں پر، جن جن اپنے پیاروں پر، اپنے محبوبوں پر، اپنے حبیبوں پر، جن جن پر تو نے فضل کیا، انعام کیا، اللہ مجھے بھی اسی راستے پہ چلا دے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صالحین کا، شہداء کا۔ صدیق کس طرح بنتا ہے؟ صدیق ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج پہ گئے، بڑی مشکل بات تھی، یقین نہیں آ رہا تھا، عام بندے کو یقین ہی نہیں آتا کہ اتنا بڑا معجزہ۔ یہ جتنا یہ ٹائم لگا ہے نا اٹھانے میں اور رکھنے میں، اس سے بھی کم عرصے میں، اس سے بھی کم وقت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام مکے سے چلے، القدس پہنچے، وہاں سے اللہ نے اٹھایا، آسمانوں پہ لے گیا، آسمان بھی دکھائے،
جنتوں کی سیر کرائی، جہنم کے مناظر دکھائے، نبیوں سے ملاقاتیں کرائیں، اور بالخصوص القدس میں پیارے پیغمبر نے سارے نبیوں کی امامت بھی کروا دی۔ چند لمحوں میں یقین نہیں آتا کہ اتنے لمحوں میں اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ دن ہوا، پیغمبر کریم علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے کہا سنا، طنز کے ساتھ، اللہ طنز کرتا ہے، اور سنا کوئی نویں گل، نئی بات۔ نبی کریم علیہ السلام گھبرائے نہیں، شرمائے نہیں، آپ نے فرمایا ہاں ہے، میں بتلاتا ہوں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے اللہ نے مجھے راتوں رات سیر کروائی، بیت اللہ سے اٹھایا، القدس میں لے گیا، نبیوں کی امامت کروائی، آسمانوں کی سیر کی، زمینوں کی سیر، زمین و آسمان کی سیر، جنتیں دیکھی، جہنم دیکھے، نبیوں سے ملاقاتیں کی۔ یہ سب کچھ ایک رات کے چند سیکنڈ بلکہ ایک لمحوں میں ہو گیا۔ وہ سنا ہکا بکا رہ گیا، کہتا میں پچھلیاں گلاں نوں روندا تھا، گل اس سے وڈی آ گئی، میں کیویں مننا؟ حیران پریشان مبہوت بھاگا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا اور سنا کچھ تو نے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہنے والے ہو؟ کہا کہ تیرے نبی نے یہ بات کی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ابو بکر تیرے نبی نے یہ بات کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر واقعی تیرے قول کے مطابق، تیرے کہنے کے مطابق اگر میرے پیغمبر نے یہ بات کی ہے تو 100% سچ بات کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک میرا نبی صادق جو صداقت لے کے آیا، جو قرآن لے کے آیا، جو سنت مطہرہ لے کے آیا، جو شریعت لے کے آیا، جو آئین لے کے آیا، جو قانون لے کے آیا، اور دوسرا میرا صدیق وہ صدق بھی، جس نے میرے پیغمبر کی ہر بات کی تصدیق کر دی۔ اس طرح صدیق بنتے ہیں۔ اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا اس کو حدیث پیش کی جاتی، حدیث پیغمبر کی صحیح حدیث، ثقہ حدیث، سچی حدیث، حسن حدیث کسی کے سامنے رکھی جائے اور پھر وہ کہے کہ ٹھہرو جی میں ذرا اندر جا کے اپنے مولوی سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس حدیث میں عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ تیری یہ مجال کہ تو اندر باہر کے پھیرے لگائے، آج سن اس روئے زمین کے بہت بڑے فقہ کے امام جنہیں آج دنیا امام اعظم کہتی ہے، ہم انہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سنو، فرمایا میرے ماننے والوں، میرے مقتدیوں اور میرے چاہنے والوں، اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے سامنے ایک طرف فرمان پیغمبر ہو اور دوسری طرف میرا قول ہو، سنو میں خود ابو حنیفہ کہہ رہا ہوں، میرے قول کو دیوار پہ دے مارنا اور میرے پیغمبر کے فرمان کو سینے سے لگا لینا۔ اور تو کہتا کہ میں اپنے مولوی سے جا کے پوچھ کے آؤں؟ اللہ نہیں، اعلان کر کے رب نے کہا نبیوں کا ساتھ چاہتے ہو، صدیقوں کا ساتھ چاہتے ہو، صلحاء کا، صالحین کا، اولیاء کا ساتھ چاہتے ہو، شہداء کا ساتھ چاہتے ہو، تو آؤ سنو کلیہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، ایک ہی نسخہ ہے، من یطیع اللہ والرسول۔ کیا پڑھا میں نے؟ من یطیع اللہ والرسول،
جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تیسرا کوئی نام ہے؟ اور کھل کے کہہ دو، ایک اختلافی گل ہے، تیسرا کوئی نام ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جو بات کروں آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کے دلوں میں بٹھا کے جاؤں، تاکہ پھر کبھی سالوں بعد ملاقات ہو تو پتہ ہو کہ میں نے بات کہی تھی اور آپ نے یاد رکھی تھی۔ قرآن نے نسخہ بتایا امت مسلمہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ اور لوگوں، کل قیامت کے دن اگر جنت الفردوس میں میرے پیارے پیغمبر کا ساتھ چاہتے ہو، پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ چاہتے ہو، خلفائے راشدین کا ساتھ چاہتے ہو، اہل بیت کا ساتھ چاہتے ہو، ایک ہی نسخہ ہے، من یطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن یہ ساری باتیں کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب بندے کو صبر مل جائے، شکر مل جائے، تسلیم و رضا مل جائے، اللہ کی رضا پہ بندہ راضی ہونا سیکھ لے، پھر نصیب ہوتی ہیں۔ امام راضی نے تفسیر ابن کثیر تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے ابراہیم بن ادھم۔ وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک سوار آیا، گھوڑے پہ سوار۔ ابراہیم بن ادھم پیدل جا رہے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار آیا۔ اس نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بیت اللہ شریف جا رہا ہوں۔ پہلے پیدل آج ہوتے تھے نا، ہم نے تو نہیں کیا، ہمارے بڑوں نے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف جا رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، طواف کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ سوار پوچھتا ہے پیدل ہی جا رہے ہو؟ اتنا لمبا راستہ، نہ تیرے پاس سواری اور نہ تیرے پاس راستے کا سامان یعنی زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پیدل ہی چلے جا رہے ہو۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا میرے پاس سواریاں موجود ہیں، تجھے نظر نہیں آ رہی۔ میرے پاس سواریاں موجود ہیں، تجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگے میرے سامنے تم پیدل چل رہے ہو، کوئی سواری نہیں، اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس بڑی سواریاں، تجھے نظر نہیں آ رہی۔ کہنے لگے ہاں میرے پاس سواریاں، تجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی بتاؤ وہ کون سی سواریاں کہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا سنو، میرے پاس سواری یہ ہے کہ جب مجھے زندگی میں کبھی آزمائش آتی ہے، بلیہ آزمائش آتی ہے، رقبت مرکب الصبر، میں صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ جب کوئی مشکل وقت آئے، جب آزمائش آئے، رونا نہیں، چلانا نہیں، گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، صبر کی سواری پہ سوار ہو جانا ہے۔ اور پھر فرمایا لما نزلت علی نعمت، جب اللہ کی طرف سے مجھے کوئی نعمت ملتی ہے، فضل ملتا ہے، پھر رقبت علی مرکب الشکر، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مشکل آئی صبر کیا، خوشی آئی شکر ادا کیا، شکر ادا کیا اللہ کا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی قضاء کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی قضاء آ جاتی ہے، تو پھر میں تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہوں، پھر میں راضی برضائے خدا ہوں۔ اللہ کی رضا پہ راضی، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں،
دولت دی تیرا شکر ہے، منصب دیا تیرا شکر ہے، سواری دی تیرا شکر ہے، لباس دیا تیرا شکر ہے، ساری چیزیں تو نے چھین لی، اللہ تیری رضا ہے، تیری رضا پہ میں راضی۔ اور چوتھی چیز بیان کی، وہ آپ کی میرے سب کی سن کر یاد رکھنے والی چیز ہے، وہ یہ ہے، فرمایا ابراہیم بن ادھم نے، امام راضی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز مجھے سیدھے راستے سے ادھر ادھر بلاتی ہے، میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، آتا ہے نا کوئی شیطان، کبھی جن کے روپ میں، کبھی انسان کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، کبھی بڑا صوفی بن کے بھی آ جاتا ہے، کبھی شاندار کلہ ٹوپی پہن کے بھی آ جاتا ہے۔ شیطان کے بڑے روپ ہیں، بندہ ان کو پہچان نہیں سکتا جب تک رب کی مدد شامل حال نہ ہو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے سے دوسرے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے تو میں سوچنے لگتا ہوں، زیادہ عمر تو گزر گئی ہے سفید داڑھی والے بھائیوں، اور زیادہ عمر تو گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، عمر تھوڑی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے۔ صرف بوڑھوں کے نہیں، جوانوں کو بھی فکر ہونی چاہیے، کوئی پتہ نہیں، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو، کسی جان کو کوئی پتہ نہیں کہ کب فوت ہو جانا ہے۔ یہ چلتی چلتی گاڑی کو کب فالٹ پڑ جانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہ چار چیزیں جس خوش نصیب کو میسر آ جائیں وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بن جاتا ہے، اور صراط مستقیم کا چلنے والا، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ آخری بات، قرآن کریم پڑھا، حفظ کیا، بہت بڑی بات ہے، آپ نے سب نے ماشاءاللہ بڑی تقریریں سنی۔ میں ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اب اگلی رات شروع ہوگی، اب سونے کا ٹائم آ رہا ہے، راتیں بھی بیچاری چھوٹی سی ہیں، بندہ کیا کرے۔ قرآن کریم کے بارے میں میں ایک خاص نقطہ، ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، پتہ ہے نا، شب قدر میں نازل ہوا، پہلے تھا لوح محفوظ میں، پھر آیا آسمان دنیا پہ، اور وہاں سے ایک ایک آیت، دو دو آیتیں، تین تین آیتیں نازل ہوتی نہیں، اکٹھا نازل نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن کریم اکٹھا نازل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، ان کو اللہ نے اتنی تختیاں دے دی، یہ لے جاؤ، یہ تمہارے پاس کتاب ہے، جا کے پڑھو اور قوم کو سناؤ، اکٹھی دے دی۔ زبور ایسے ملی، تورات ایسے ملی، انجیل ایسے ملی، صحیفے ایسے ملتے تھے، قرآن ایسے نہیں ملا۔ قرآن بتدریج نازل ہوا، اور نازل کہاں ہوتا تھا؟ نزلہ علی قلبک۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر، میں نے اپنے قرآن کو تیرے پاک دل پہ نازل کیا ہے۔ قرآن آیا، میرے نبی کے دل میں آیا، اور پیارے پیغمبر نے اپنے دل سے اپنے صحابہ کے دلوں میں منتقل کر دیا۔ قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، قرآن دکانوں کا محتاج نہیں، قرآن چھاپے خانوں کا محتاج نہیں، قرآن لائبریریوں کا محتاج نہیں، قرآن تیری پرنٹنگ کا محتاج نہیں، قرآن تیری سیاہی کا محتاج نہیں،
قرآن دولت مندوں کا محتاج نہیں، قرآن کمانڈروں کا محتاج نہیں۔ حالانکہ میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو خود نازل کیا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اور حفاظت کس طرح کی؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی فوج بنائی نہیں نا، کوئی مجاہد بھرتی کیے، ڈر دے کہیں کھل کے کہو، کوئی اختلاف والی گل نہیں، انہیں انہیں تگڑے نہیں رہ گئے، ذرا کھل کے گل کرو، ان تو بچارے آپ روندے پھرتے ہیں، اللہ انہوں نے بھی مستقبل بہتر کر دے۔ اللہ نے فوج نہیں بنائی، مجاہد بھرتی نہیں کیے، رنگ روٹ تیار نہیں کیے، کسی کو کمانڈر مقرر نہیں کیا، دولت مندوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اگر دولت کی بات ہوتی تو عیسائیوں کے پاس، مسیحیوں کے پاس تھوڑی دولت ہے، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ عیسائیوں کی اتنی مشنریاں ہیں، اتنی کمپنیاں ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور بڑی دولت، اتنی دولت کے باوجود عیسائی اپنی کتاب انجیل کو محفوظ رکھ سکے نہیں، وہ تو اپنا عقیدہ نہیں صحیح رکھ سکے۔ عقیدہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، انہوں نے رب کے بھی 3 حصے بنا دیے۔ بہرحال بڑی دولت، یہودیوں کے پاس تھوڑی دولت ہے۔ امریکہ کا جتنا کاروبار ہے، دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں پہ اجارہ داری یہودیوں کی ہے۔ بڑی دولت، لیکن اپنی کتاب محفوظ رکھ سکے نہیں رکھ سکے۔ مسلمانوں کے پاس کتاب جس طرح نازل ہوئی، میں آج بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میرا ہر عالم کہتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم نعرے لگاتے رہیں گے کہ کتاب جیسے نازل ہوئی تھی ویسے کے ویسے آج محفوظ ہے۔ کوئی اس میں تبدیلی پیدا کر سکا؟ اور تبدیلی لانے والے خود تبدیل ہو گئے، وہ کچھ بھی نہیں بدل سکے، انہوں نے قرآن کے بدلنا۔ قرآن میں ایک نقطہ نہیں کوئی بدل سکا۔ اور یاد رکھو، آج تم نے مسلمان ہو کر، مسلمانوں کے حکمران ہو کر، تم نے یہودیوں کو، قادیانیوں کو بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں۔ تم سکھوں کے دربار بناتے ہو، تم عیسائیوں کے گرجے تعمیر کرتے ہو، تم ہندوؤں کے مندر تیار کرتے ہو، تم کرتار سنگھ کو جا کے ملتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ اگر نہیں بناتے تو قرآن کے مرکز نہیں بناتے، اگر نہیں بناتے تو حدیث کے مرکز نہیں بناتے، اگر کوئی سہولت نہیں دیتے تو مسجد کو نہیں دیتے، مدرسے کو نہیں دیتے، مولوی کو نہیں دیتے، عالم کو نہیں دیتے، حافظ کو نہیں دیتے۔ یاد رکھ، ہم تیرے محتاج نہیں، مسجدوں والے تیرے محتاج نہیں، اس لیے کہ ہمارے سینے میں جو قرآن ہے وہ بھی تمہارا محتاج نہیں ہے۔ قرآن بھی محتاج نہیں، صاحب قرآن بھی محتاج نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم امیری ہو، غریبی ہو، وسائل ہو نہ ہو، ہمارے پاس کوئی منصب ہو نہ ہو، انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ہم تعلق کو زندہ رکھیں گے۔ اور کھل کے بولو، رکھو گے؟ مسجد میں آندے رہو گے، پھر بھی رونق رکھو گے؟ عبداللہ شاکر نال ملدے رہو گے؟ طاہر بخاری نال ملدے رہو گے؟ تو میرے طاہر بھابی نال بھی ملدے رہو گے؟ آج رج کے نہیں دعا کرو کہ میرے پرانو اللہ تعالیٰ صحتاں دے دے۔ میرا بڑا کدے کدے دل رنجیدہ ہوندہ ہے، پھرتیاں لان والا، چنگیاں مارن والا ہے، نوجوان اوپر دا ہے، کہندے نے فلانا اوپر دا ہے نوجوان، یہ تو ماشاءاللہ اوپریا ہوئے نوجوان سی،
تے بڑا مشکل وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیتا ہے، مزید اللہ تعالیٰ دور کرے گا انشاءاللہ۔ سارے بھائی میرے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ان کی محبت کو اور مزید بڑھا دے، اضافہ فرما دیں۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں جتنی خواہشیں، نیک خواہشیں، پیڑی نہیں، جتنی نیک خواہشیں ہیں شاید ہم اللہ تیرے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن تو ہمارے دلوں کی خواہشوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے آنے والے تمام بھائیوں کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے، اللہ سب کو بامراد کر دے، دنیا کی مشکلیں آسان کر کے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہماری درخواست ہے، ہماری التجا ہے، ہماری التماس ہے، اللہ کل قیامت کے دن اسی طرح ہم قرآن پڑھتے سنتے سناتے اٹھیں اور تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ بات تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو آڈی پوری دنیا دے جائے گی۔